عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر۔ عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں صحابہ کا معمول تھا دو صحابی جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے۔ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ سورۃ العصر کا جو پیغام ہے وہ ایک جامع نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی صرف سورۃ العصر پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی ہدایت کے لیے اور اعمال کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ عصر کا معنی ہے زمانہ۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ زمانے کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے انسان کی زندگی چند منٹ چند گھنٹوں کا مجموعہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور وہ جو چند منٹ اور چند گھنٹے ہیں وہ ہر لمحہ ہر پل ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اور جو وقت ہاتھ سے نکل گیا یہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک مفسر فرماتے ہیں میں برف والے کے پاس گیا، دیکھا کہ اس کی برف پگھل ہوئی ہے نا، پریشان بیٹھا ہے، تو کہتے اس نے مجھے سورۃ العصر سمجھا دی ہے کہ اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر آج اس کی شام تک برف نہ بکی تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو سرمایہ ہے جو اس نے لگایا ہے اس برف کی خریداری پہ وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا، نفع تو دور کی بات ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں بیان کیا، حضور نے فرمایا ہر بچہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، بعض اس خریداری کے بدلہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو موبقن اپنے آپ کو ہلاک کر جاتے ہیں۔ اب یہ جو وقت ہے یہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ۔ انسان ساری دنیا کا بادشاہ ہو جائے، جو لمحہ اس سے ہاتھ سے نکل گیا اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ انسان تین قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اس وقت کو غلط کاموں میں صرف کر رہے ہیں، وہ تو واقعی خسارے میں ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو نہ وقت کو خیر کے کاموں میں لگا رہا ہے نہ برے کاموں میں لگا رہا ہے، اگرچہ اس کا نقصان نہیں ہو رہا لیکن فائدہ بھی تو نہیں ہو رہا، تو یہ آدمی بھی خسارے میں ہے۔ فائدے میں صرف وہی ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے۔ اس لیے قیامت کے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام بیان کیا، فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں۔ اب حسرت کا جو دن ہے وہ حدیث میں بیان کیا گیا، وہ نیک لوگ بھی حسرت میں افسوس میں مبتلا ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ فلاں فلاں وقت ہمارا نیکی سے خالی چلا گیا، اب وہاں افسوس کریں گے کاش یہ وقت ہم نے وہاں ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو اللہ زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا تعلق تجارت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید خود سمجھا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اب یہ جو تجارت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں خسارے سے بچو، اور سب سے بڑا نفع کا جو سامان ہم تلاش کر رہے ہیں وہ جنت ہے۔ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان جنت ہے جس کے ہم خریدار ہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، اللہ کا سامان مہنگا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف 4 کام کرنے والے انسان یہ اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ پہلا وہ طبقہ جو ایمان لائے، یہ بڑے نقصان سے بچ گئے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اس سے بچ گئے۔ وعملوا الصالحات، دوسرے وہ جو ساتھ نیک اعمال بھی کریں۔ صرف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم سے نجات ملے گی، لیکن بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن ساتھ اگر اعمال صالحہ ہو جائیں، نیک اعمال ہو جائیں، تو پھر انسان جہنم کی بالکل اس سے آزاد ہو جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ساتھ میں وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ اب حق کی بات ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرنا تمام اعمال صالحہ آ گئے۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ اب انفرادی دین ہو کہ ہر کوئی اپنی ذات پہ نیکی پہ عمل کرتا ہے تو نجات پا جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ خود نیکیوں پہ کاربند رہنے کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق کریں، دوسروں کو بھی نیکی پر لگائیں۔ وتواصوا بالصبر، صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف، اس کے تقاضوں کے خلاف نفس کو روکنا، کہ بھائی شریعت کے اوپر اپنے آپ کو روکو، شریعت پہ عمل کرو، گناہ کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اس میں نہی عن المنکر آ گیا، گناہوں کے کام سے ایک دوسرے کو روکنا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا اور معنی بیان کیا، میں تواصوا بالحق، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ تواصوا بالصبر، اس میں تمام اعمال آ گئے، ایک دوسرے کے اعمال کی درست کرنے کی کوشش کرنا۔ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یوں سمجھے پورے دین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، 4 شعبے بیان کر دیے۔ اپنا ایمان کی فکر کرے، نیک اعمال پہ کاربند رہے، خود نیک عمل نہیں کر رہا، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، نیکی کی طرف لا رہا ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ اگرچہ دوسروں کو لانے کی بدولت کبھی اللہ خود کو بھی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی بھی ساتھ فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسروں کو امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے، اور دوسروں کو گناہوں سے بھی منع کرنا ہے۔ جو یہ کام کر رہا ہے صرف وہ نقصان سے محفوظ ہے، ورنہ ہر ایک کی زندگی گزر رہی ہے، یہ لمحہ بلمحہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم یہ وقت دوبارہ نہیں لا سکتے۔ یہ سب سے قیمتی متاع ہے ہمارا۔ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ اینیورسری ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سال گزر جائے، زندگی بڑی نہیں ہے، زندگی گھٹ گئی ہے۔ 50 سال لے کے آیا تو باقی 30 رہ گئے، 32 رہ گئے۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ فکر کا مقام ہے کہ یار میری زندگی میں تو لایا تھا، مثال کے طور پہ پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے، بالفرض میں 20 سال لایا تھا، آج 18 گزر گئے ہیں، باقی 2 باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے اتنے کام کر لیے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں یا اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں۔ تو یہ فکر پیدا کرنے کے لیے 2 صحابہ اور ان کا معمول تھا، جب آپس میں ملتے تھے تو یہی صورت پڑھ کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے۔ ہم بھی کوئی ایسی ترتیب بنا لیں آپس میں، جب ایک دوسرے سے ملیں تھوڑا سا اپنے کو بھی دیکھ لیں، کارگزاری بھی آ جائے کہ یہ آج کا جو دن گزرا ہے یہ پھر زندگی میں دوبارہ نہیں آنا، یہ کیسا گزرا ہے؟ اللہ کے ہاں جب اس کا جواب دیں گے تو کیسا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے مفید ہوگا، نقصان دہ ہوگا، یا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے؟ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا صلى الله تعالى على خير